کہ وہ دن تو نہیں آئے گا جو دن گزر گیا، کہ اس دن کی یاد کسی اور دن میں منا رہے ہیں ہم، تو یہ دن تو وہ دن نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہمیں کہ یہ دن ہے، حالانکہ یہ دن 1988 کا ہے، آج 6 ستمبر منا رہے ہیں، یہ 6 ستمبر تو نہیں ہے وہ 6 ستمبر جس کو آپ یاد کر رہے ہو، کیونکہ اس 6 ستمبر کے اوپر 1 دسمبر گزر گیا جس نے آپ اسے کینسل کر دیا ہے، اور ہم پرانا ستمبر منا رہے ہیں، آگے سے دسمبر آیا پڑا ہے، اور پتہ نہیں اوپر سے کیا کیا واقعہ ہوا پڑا ہے، بابا سمجھ دسمبر میں کیا ہوا تھا، پہلا ڈھاکہ ہو گیا تھا 6 ستمبر میں کوئی بہادری کا واقعہ ہوگا، اس کے بعد جب دسمبر میں جنگ ہوئی کچھ عرصہ بعد 70 میں، تو پھر واقعہ کچھ اور ہو گیا۔ بہادری کا زمانہ یا بہادری کو ریپیٹ کرنا پھر آپ کسی اور زمانے کے اندر کر رہے ہو، یہ بڑا مشکل بات ہے، یہ سوال مشکل ہے، سوال سمجھ آئیے آپ کو، اور اس سوال کو پہلے سمجھو کہ سوال پیدا کیوں کیا فروقی صاحب نے۔ میرا تو ایک اور اب جو 1 جنوری ہے، 1 جنوری کو بھی اور 2 جنوری کو بھی محرم کا دن نصیب ہوا، 3 جنوری کو 365 دن میں محرم جو ہے 365 دن کو فیوض و برکات دے گیا ہے، یعنی قمری کا اور یہ شمسی کا جو تفاوت ہے، کوئی دن معروم نہیں ہے کسی برکت والے دن سے، اور کوئی لمحہ معروم نہیں ہے عبادات سے، اس وقت فجر بھی ہو رہی ہے، مطلب یہ ٹھیک اثر بھی ہو رہی ہے، آپ کی بات بالکل، سوال یہ ہے کہ یہی تو قابل غور بات ہے کہ کوئی دن کسی اور دن سے معلوم نہیں ہے، کہ اگر سارے قمری دن سارے شمسی دنوں سے گزریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا بڑا، کہ ہر دن تمام دن ہو جائے گا، اس لیے یہ بات بہت غور والی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یونیورسٹی انجینئرنگ کالج، آپ کو صحیح بات نہیں، آپ کے سامنے سے بات کر رہے ہیں ہم۔ ایک دفعہ ایک شہر میں جھگڑا ہو گیا لوگوں کا کہ دن ہے کہ رات ہے، جھگڑا کر رہے تھے، ان کا جو آدمی آئے گا اسی سے پوچھ لو، تو اس دن میں ایک آدمی آیا تھا نا، اس نے پوچھا کہ ہمارے یہاں جھگڑا ہو گیا، یہ دن ہے کہ رات ہے، تو بتا، کہتا میں تو ابھی آیا ہوں بات اتنی ساری ہے، ہم سوال بتا رہے دوہرا رہے ہیں، سوال یہ کیا فروقی صاحب نے کہ ہم جو دنوں کی یاد مناتے ہیں، بزرگوں کے دن اور نیک ایام یاد جو مناتے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن کی یاد منا رہے ہو وہ دن تو یہ نہیں ہے، وہ دن تو کیلنڈر میں ایک ہی دفعہ آیا کل کائنات کے کیلنڈر میں، اب اس دن کے نام کی جو یاد ہے کیا یہ وہی دن ہے؟ ایک بات، اگر یہ قمری دن ہے تو یہ تمام شمسی ایام سے گزرا ہے، کیونکہ کبھی گرمیوں میں آیا دن، کبھی سردی میں آتا رہا، تو پھر ایک واقعہ تو یہ ہو گیا۔ پھر کچھ شمسی مہینے جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہر سال کم از کم موسم تو ریپیٹ ہوتا ہے اسی دن میں، جو 23 مارچ کو دن آتا ہے وہ 23 مارچ کے موسم کے ساتھ آتا ہے، 25 دسمبر کو جو کرسچین مناتے ہیں کرسمس، وہ کم از کم 25 دسمبر میں ہوتی ہے، چاند میں نہیں ہوتی، تو ہر سال کرسمس ٹری کے ساتھ آئے گی، یعنی کہ کرسمس ٹری جو ہے وہ برف کے ساتھ آئے گا، اور برف کرسمس ٹری کے ساتھ آئے گی، اور جو جتنی کرسمس منائی جائے گی وہ موسم سرما میں ہوگی، ان میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے کوئی رمضان جو ہے وہ ٹھنڈا آئے گا تو کوئی گرم آئے گا، 36 سال کے بعد پھر واپس آئے گا وہ دن۔ آپ نے 2 دفعہ دیکھا ہوگا نا گرمی کے روزے، وہ دن کتنے بعد 36 سال بعد آتا ہے۔ یہ سوال ہے، اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو اس کے جواب، کہ کائنات کے اندر ٹائم کو دیکھنے کے لیے پیمانہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے۔ کس کے مطابق ہے؟ آپ کے مزاج کے مطابق ہے، آپ کی استعداد کے مطابق۔ مثلا ایسے لوگ یا ایسی اشیاء ہو سکتی ہیں جس کی کل پیمائش جو ہے وہ ہستی کی ایک دن ہو، صبح پھول پیدا ہوا، شام کو ہستی کا پیمانہ مکمل ہو گیا، اس کی کائنات میں اتار چڑھاؤ، پیدا ہونا، ڈیولپ ہونا اور مرجھا جانا مکمل، اس کا ٹائم جو ہے کل کائنات کا ایک دن کا ہے۔ اس زمین کے اندر وزٹ فل ایک دن کا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے،
پیدائش کا مطلب صبح صادق جب وہ مطلب ہوتی ہے ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے. صبح کاذب جو ہے وہ بھی ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح ڈوبتا سورج ڈوبتے ہی ڈوب جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہوتے ہی ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈوریشن اتنی ہے جتنے میں وہ واقعہ ہو گیا. مثلا پستول لگا, گولی لگا, بندہ جو ہے نا اس کی ڈوریشن اتنی ہوئی جتنی ہوگی, سانس کا معیار ختم ہو گیا. کچھ واقعہ ہوتا ہے ایک کے حساب سے, دن کے حساب سے, کچھ زندگی ہوتی ہے مہینے بھر کے حساب سے. کچھ واقعات وہ بیچاروں کے مطلب کل ٹائم سپین ایک مہینہ ہے. یہ آپ دیکھتے ہو کہ غریب آدمی, تنخواہ دار آدمی کا کل ٹائم سپین ایک مہینہ ہے. پہلی تیری تنخواہ, ہر تاریخ اس کی تنخواہ کے حوالے سے گزرے گی. کہتا ہے آج کی تاریخ کیا ہے, کہتا ہے جی آج برابر ہے. ہم برابر سے کیا مراد, کہتا ہے بدل تاریخ ہے. برابر سے مراد ہے پچھلی تنخواہ اتنی دور رہ گئی جتنی نئی دور ہے. اب یہ برابر دن ہو گئے, سمجھنے کی بات. تو اس لیے وہ بیچارہ سوچتے رہتا ہے کہ اب کیا کروں, اتنا پیچھے رہ گیا اتنا آگے رہ گیا. تو اس لیے مطلب 26 تاریخ ہو گیا, کہتا ہے قریب آ گئے, کیونکہ اس کا مطلب ٹارگیٹ 4 دن کا رہ گیا. پہلے تنخواہ کا انتظار ہوتا ہے, پھر انتظار کے ساتھ آتی ہے اور آتی ختم ہو جاتی ہے. اس کا کل سائیکل جو ہے ایک مہینے کا سائیکل بیچارے کا. ایک مہینے کی سائیکل کو توڑتا ہے کمیٹیاں, انویسٹمنٹ اسکیمیں, آفٹر ٹائم, پارٹ ٹائم, اوور ٹائم, انڈر ٹائم وغیرہ وغیرہ. ایک یہ ٹائم ہوتا ہے. بزنس لگا دیا, کچھ اور واقعہ کر دیا, یہ ایک شعبہ. کچھ لوگوں کا پورا ٹائم ہوتا ہے سال کا. ان سال کے پیمانے میں یہ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی مشینری, بجٹ ٹو بجٹ, یہ آپ کا ڈیلی سائیکل چلتا ہے. اب ان کو اور کچھ پتہ نہیں ہے, صرف ایک 8 سال کے یہ واقعہ ہو جاتا ہے. سال کی پروموشن کر دو, سال کا گریڈ کر دو, سال کا پروگرام دے دو, اور جو بھی بجٹ آپ کے ہوتے ہیں سال کے حساب سے. اور پھر ایک گورنمنٹ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے 5 سال کا, اسے 5 ایئر پلان کہتے ہیں. ایسے کی بات. اس طرح پہ ایک زندگی کا ہوتا ہے. یہ آپ ہیومن لائف میں دیکھتے ہو, انسانی زندگی میں, کہ زندگی عام طور پر یا چھوٹے پیمانے سے چلتی ہے, یا مہینے کے حساب سے چلتی ہے, یا سال کے حساب سے چلتی ہے. اس سال گرا جاتی انسان کی ہوتی ہے, ہر سال ہر سال ہر سال ہر سال. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیکن کائنات کے اندر کچھ جو ہے ادوار وہ 5000 سال بعد آتے ہیں. سائیکل وہی ریپیٹ ہوگا. مطلب وہ پورے کائنات کے تمام سٹارز کی پوزیشن میں سے 5000 سال بعد آ گئی. گران پیدا ہو گئے, کچھ 1000 سال بعد آ گئے, کچھ 500 سال بعد آ گئے, کچھ 100 سال بعد آ گئے. کچھ ایسے واقعات ہو گئے. کچھ سادان کا اتفاق ہو گیا. یعنی یہ پوزیشن ستاروں کی غالباً 35 سال بعد آئی ہے. یہ پوزیشن ستاروں کی کہے گی 70 سال بعد آیا. کہتے یہ دمدار ستارہ جو ہے نا, یہ پہلی جنگ عظیم میں نظر آیا تھا, اب پھر نظر آیا, 70 سال بعد آ گیا. اب یہ واقعہ ہو جائے گا, یہ اندازہ کرتے تھے لوگ. اب سوال یہ تھا کہ ایک واقعہ جو تاریخ کے اور وقت کے ایک لمحے میں ہو گیا, اب وہ لمحہ جو ہے نا قمری ہو یا شمسی ہو, یعنی کہ سائیکل اگر ٹائم کا چل رہا ہے نا, اس خاص وقت میں وہ واقعہ ہو گیا. اور وہ وقت, وہ چاند اور وہ سورج وہی ختم ہو گیا. اب کائنات جو ہے جتنا مرضی وہ دن مناتی رہے نا, اب وہ سیٹنگ نہیں ہونی. اچھا, دن منانے کا مطلب یہ تھا کہ اس آدمی کی قربانی, ان ایام کا تقدس, اس واقعہ کو ایسے ریپیٹ کرو کہ تمہارے اندر وہ واقعات جیسے حالات پیدا ہو جائیں. مطلب ورنہ یہ ہے کہ دن منانے کے لیے لوگ نہیں شہید ہوتے, یہ دن منانے کے لیے ایک واقعہ ہے. وہ دن اور وہ ٹائم اور وہ واقعہ کبھی نہیں دوبارہ آیا. جو پانی پل کے نیچے سے گزر گیا وہ پانی نہیں آئے گا. جو بیڑی سے پور آیا وہ نہیں آئے گا, دوبارہ واپس نہیں آئے گا. جو سنگتیں اکٹھی ہوئی وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی. تو جس وقت جو آدمی نیک رخصت ہو گیا, اس آدمی کا تم 1000 دن مناؤ, وہ آدمی دوبارہ نہیں مرے گا, کیونکہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا. موت کو منانا زندگی سمجھے بغیر ناممکن ہے, کیونکہ وہ پتہ نہیں مطلب کون سے زمانے میں کس رخ میں کہاں داخل ہو گیا جانے والا. اب تم آنے والے زمانے کے 500 سال بعد آ رہے ہو, تم اس کے دن منا رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں وہ ہے کہاں. تم تاریخ سے دن منا رہے ہو,
اور تاریخ تم نے سالانہ حساب سے پڑھی ہے، لہذا تم سالانہ دن مناتے ہو۔ اگر تم تاریخ جو ہے وہ اس طرح پڑھو، کروڑ سال کی تاریخ پڑھو، اینتھروپولوجی پڑھو، تو یہ انسان تھا دھات کا زمانہ، اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ آ گیا، اور پھر تہذیب کا زمانہ آ گیا، اس طرح پڑھو گے تو پھر چھوٹے چھوٹے آپ کے جو ہے نا باقی جتنے اہم واقعات ہیں مذہبی، وہاں پر وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں جو ہے نا طبی تبدیلیاں آئیں گی، جغرافیائی تبدیلیاں آئیں گی، اور کیمیاوی تبدیلیاں آئیں گی، انسان کی ڈیولپمنٹ آئے گی۔ تو لہٰذا اس بات کو دیکھو کہ اللہ کریم کے لیے انسانوں کو سمجھانے کا اور فارمولہ کیا سکتا ہے کہ سورج اور چاند کے ہم نے آپ کو جکڑ کے رکھ دیا، یہ ہے مطلب اقطار سماوات، اس میں آپ تم پابند ہو اللہ بسلطان، اور اگر وہ طاقت دے دے تو پھر آپ دیکھو گے کہ ایسا کہ ماحول آئے گا، اور جس ماحول میں نہ کوئی دن ہے، نہ کوئی رات ہے، نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی مستقبل ہے، سارا کچھ سب کچھ ہے۔ اب مثلا سورج سے نیچے کائنات ہے، یہ تو مان ہے، سورج سے پرے کون ہے، وہ بھی کائنات ہے نا بات، اور جہاں سورج نہیں ہے وہاں دن رات کو نہیں، جہاں دن رات کو نہیں ہے وہاں پیمانہ کو نہیں، 6 مہینے کا پیمانہ تو ہے نا وہاں پر، جہاں پر دن اور رات 6 مہینے کے ہیں، اچھا جہاں ہمیشہ کا دن ہے وہاں کا پیمانہ ہے، جہاں ہمیشہ کی رات یعنی کہ ہے ہی دن دن رات، اس لیے وہاں یہ ٹائم یوں نہیں ہے جیسے یہاں پر ہے۔ ورائے شمس جو ہے، جو کائنات ہے وہاں ٹائم نہیں ہوتا اور حساب ہوتا ہے، اس لیے نہ جان نہ لہندا نہ چڑھدا، وہاں کیا ہوگا، وہاں اور کی بھی کہانی ہوگی۔ یہ لہندے چڑھدے جو ہے نا یہ آپ کے ہیں، سمتیں آپ کی ہیں، آپ سے بتا دیں اس جگہ رہنے والے، قرآن پاک جو قرآن پاک ہے یہ آپ سے کتاب ہے اس جگہ رہنے والوں کے لیے، کہ تم کو ہم نے مطلب بجا رکھا، جہاں اللہ کریم نے پہاڑ سمجھتے، پہاڑ پتھر، پہاڑ کو زندگی دی ہے 1000 سال کی، اس کو مطلب دن رات کے خطاب سے نہیں خطاب کیا، سمندر کو ایسے خطاب نہیں کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مطلب مخلوق ہے، اس سے بھی اور طرح سے بات کی ہوگی، بڑے بڑے جو درخت ہیں پرانے ان سے اور طرح سے بات کی ہوگی، اور فرشتوں سے بات اور طرح سے مردہ نہیں ہونے، تو یہ انسان سے بات کی ہے جس کو اللہ کریم نے پہلے زندگی لینے پر مجبور کر دیا، زندگی لو جاؤ، اور بندہ کہا میں نہیں لے رہا، ہمارا حکم نامہ ہے ہمارا، زندگی لی، اور راستے میں انسان کہتا ہے میں تھک گیا ہوں مجھے زندگی واپس لے لو، کہتا ہے خودکشی منع ہے، خبردار اطاعت کرتے جاؤ، پھر انسان کہتا ہے زندگی سمجھ آ گئی اب میں بڑھ لطف لے رہا ہوں، کہتا ہے اب آ جاؤ، جب سمجھ آتی ہے نا مطلب ہے کہ پہلے منوایا زندگی لو، اب منواتا ہے کہ زندگی میں نے واپس بھی لے لینی ہے، اور پتہ نہیں اس وقت واپس لے لے جب آپ سمجھو کہ زیادہ ضروری ہے، کسی بچے کی میں کہنے لگا تھا خدا کا شادی غلط کہنے لگا تھا، میرے بچے کی شادی اور ماں کو مطلب ہے کہ مراحت پیدا ہو جائے، اللہ کا کام ہے جب چاہے لے لے، اس لیے آپ درویش لوگ ہو اللہ کے کاموں پر کبھی رنجش نہ کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں مطلب آپ اللہ کے کاموں میں کبھی پرواہ نہ کرو، جب چاہے دے دے عطا کر دے، جب چاہے وہ کام ختم کر دے، جیسا چاہے وہ ہو جائے، وہاں اور ہی دن ہے اور ہی رات ہے، آپ اللہ کے پاس جب جاتے ہو، اس کائنات میں جب داخل ہوتے ہو، جب ورائے سورج جاتے ہو، وہاں کی کائنات میں یہ دن رات ایسے نہیں ہے، وہاں مثلا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس دن ایک آدمی نے ایک بات کی، کہتے ایک دن میں نے سوچا، کوئی آدمی بات کر رہا ہے، کہتا ہے جس دن میں وہاں تھا، وہ سعودی عرب گیا کوئی کسی کا وزٹ کر، کہتا ہے اس دن میں وہاں گیا مسجد نبوی میں تھا بیٹھا ہوا غور کر رہا تھا، میں نے کہا آج ہے، آج تو یوم بدر ہے، یہ میں سمجھ بات کی، آج تو یوم بدر ہے، آج تو حضور پاک مطلب اپنے روزے مبارک میں نہیں ہوں گے، تو آج تو مطلب بدر کے مقام پہ جانا چاہیے، کہ پاس میں وہاں اس مقام پہ چلا گیا، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرے میں نے اس کو ٹھوک لی، میں کہ دیکھو بات سنو، تیرا یہ خیال ہی غلط ہے، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ یوم بدر صاحبان روح کے لیے کونی یوم بدر، صاحبان وجود کے لیے یوم بدر ہے، صاحبان روح کے لیے یوم بدر تو ہے کوئی، کیونکہ وہاں تو ایک ہی حالت ہے، وہاں کوئی یوم اور ایام تو ہے نہیں، وہاں پر سورج سے پڑے نکل گئے نا وہ کائنات، اور وہاں دن نہیں ملے جاتے، اور وہاں آنا اور جانا یوں نہیں ہے کہ یہاں سے آج یوم بدر منانے کے لیے کوئی مطلب کہیں آ رہا یا کوئی جا رہا ہو، کہ یوم بدر وہاں یوم بدر جگہ کے مقام پر یوم منایا جائے گا، یا شہید ہوئے وہاں آتی ہوگی آج سیلیبریٹ کرو، آج غم مناؤ، کون کون شہید ہوا، وہ شہید تو ہو گیا،
اب آج تمہارے یہاں یہ واقعہ ہے، وہاں شہداء کے یہاں یہ واقعہ نہیں ہے. اب آپ دیکھو آپ کے اور ان میں کیا فرق ہے. آپ دادا صاحب کو سنا رہے ہو، اس پر ہونے بھی شادی ہے فار یور انفارمیشن، روس سے ہے. اور جب شادی جس دن ہوگی، اب مثال جو ہو گیا بزرگوں کا، اب آپ دن منا رہے ہو کہ آج 1000واں عرس ہم منا رہے ہیں. 1000واں عرس کیا کہ آپ کو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، یہ منائیں گے نا. آج کے دن مرے تھے، آج کے دن نہیں مرے. یہ فکر قابل غور ہے کہ آج کے دن مرے تھے، یہی وہ دن تھا اور یہ وہ دن نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ دن وہی دن تھا. بات نہیں راج بیاں، یہ دن اسی دن ہی تو آتا ہے. یہ دن سنو یارا چے بیاں، یہ دن اسی دن ہی تو آتا ہے. اور حسین یادوں کی رنگی داستانیں چھوڑ جاتا ہے، وہ چھوڑ جاتا ہے وہ الگ بات ہے. اللہ کریم نے، اللہ تو پھر نہیں ہے نا، اس نے یوم الجمعہ ضرور کہا ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں، لیکن کسی بزرگ کا دن آج کے نہیں منایا ہوگا. بزرگ تمہارے ہیں، کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہی دن مناتے ہیں جناب. وہی حضرت حاجرہ کے عیسائی وغیرہ وہی اللہ منواتا ہے دن. اللہ کی بات قرآن کریم کی بات ہے. مطلب ہے کہ جب آپ دن منا رہے ہو تو یہ آپ کے ساتھ لینگویج ہے، صاحبان وجود کے ساتھ آپ کے ساتھ. یہ لینگویج وہ لینگویج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ آج کے دن جو ہے یہ دن وہی دن ہے جو گزر گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں، گزرے ہوئے دن میں صرف مطلب ہے وہ دن بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ ہم اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. اب آپ یہ کہو کہ آج کی رات قرآن پاک اترا ہے، آج اتر نہیں رہا ہے، وہ اتر گیا. یہ جو فرق آپ یہ مجھے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آج کی رات ہے، آج کی رات وہ نہیں رات. آگے پھر آپ کی کہانی ہے کہ آج کی رات مطلب آپ دیکھو فرشتوں کا نزول ہوگا آج کی رات. یہ آپ کی بات ہے، آپ لوگوں کی داستان ہے. دعا کرو کہ چلو بھائی ہر رات وہی رات ہو، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو، آپ پر رحمتیں ہوں. ہر رات جو ہے وہ آپ کی سب رات ہو، ہر رات لیلۃ القدر ہو. لیکن وہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ وہی اس سے ریپیٹ نہیں ہونا. وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے اس واقعہ کے ساتھ جو قدر ہے، اس واقعہ کی رات، اور اس واقعہ کی رات اسی واقعہ کے ساتھ چلیں گی. آگے یاد، آج میں ساری بات کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ یاد جو ہے واقعہ کی یاد واقعہ نہیں ہے. بس یہ یاد رکھو، کسی واقعہ کی یاد واقعہ نہیں ہے. یاد بنانے والے واقعہ سمجھ کے بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ یاد ہے. اب بات سمجھ لو، پکی سمجھ لو. واقعہ سمجھ کے نہ بناؤ، واقعہ کی یاد سمجھ کے بناؤ. اور یاد میں واقعہ کی اصل سے بڑا انحراف ہو گیا. یادوں میں کون مل گیا؟ تاریخ مل گئی، زمانہ مل گیا، 200 سال مل گئے، 500 سال مل گئے، غلامی کے زمانے مل گئے، اور جمہوریت کے زمانے مل گئے، آزادی کے زمانے مل گئے، رائٹر کے قلم مل گئے، اور بے شمار ضرورتیں شامل ہو گئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پھر کوئی واقعہ جب آپ یاد بنا رہے ہو تو یہ غور کرو کہ یاد جو ہے یہ اصل واقعہ نہیں ہے. اب یاد آپ کو تاریخ کے ذریعے مل رہی ہے، اصل واقعہ زیادہ سے زیادہ آپ کی نگاہوں میں آ سکتا ہے، اگر آ جائے تو جب بھی آئے.